پہلا سوال ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ جہاں جہنم کا ذکر کیا ہے وہیں اس جہنم میں ڈالنے کے لیے گناہ گار کا ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس قسم کے گناہ گار ہوں گے، جبکہ عام طور پر ہر ابن آدم گناہ گار ہے۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرآن کریم کا یہ ایک انتہائی منفرد انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر جہاں بھی جنت کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہنم کا بھی ذکر کیا ہے، اور جہاں جہنم کا ذکر آیا ہے وہاں جنت کا بھی ذکر دیا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس ترتیب کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یعنی جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا بھی ذکر ہے، تاکہ بندہ محتاط رہے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک مومن کا ایمان ہے، ایک طرف رجا ہے، امید ہے، اور ایک طرف خوف ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف و طمع، ایک طرف خوف ہے ایک طرف طمع ہے، یہ دونوں ساتھ ہیں، اور درمیان میں ایک مومن کا ایمان ہے۔ یہ ایک انداز ہے، ورنہ کہیں کسی خاص جہنمیوں کا ذکر نہیں ہے، یہ مطلقاً بات ہے۔ سوال ہے، ہم نے کافی صحابہ کی شہادت کے واقعات علماء سے سنے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے واقعات اور پس منظر بہت کم بیان کیے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ جس ساتھی نے سوال کیا ہے میں سمجھتا ہوں ان کا دینی پروگراموں میں آنا کم ہوتا ہوگا، یا ہو سکتا ہے ان کو موقع نہ ملا ہوگا، ورنہ آپ کو میں ہی بتا دوں، آپ سب گواہ ہیں اس چیز کے، ہم نے اہل بیت کی عظمت کو شروع کیا، صحابہ کرام کی عظمت کو شروع کیا، خلفائے راشدین کی عظمت کو بیان کیا، اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو تفصیل کے ساتھ، پھر ان کی شہادت کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ سیدنا عثمان کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی شان کو، ان کی شہادت کو بیان نہیں کیا تھا، ساتھی نہ سن سکے وہ الگ چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور ممبر پہ الحمدللہ جب خلفائے راشدین کا ذکر آتا ہے، عثمان غنی کا بھی آتا ہے، ان کی شہادت کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ سوال ہے، میرا گارمنٹس کا کام ہے، ڈیزائن کے حوالے سے جاندار کی تصاویر، کارٹون وغیرہ، کڑھائی پرنٹ وغیرہ کام لیتا ہوں، شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کوشش کریں کہ اپنے کام کو صاف ستھرا رکھیں، اور یہ جو تصاویر یہ ایک طرح کے بت ہے، ان سے اجتناب کریں اور ایسا کام نہ کریں جن میں تصاویر کا بھی سلسلہ شامل ہو۔ سوال ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم تھا کہ اگر خوشحالی کی حالت میں دعائیں مانگی جائیں تو مشکل وقت میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، برائے کرم اس حدیث کی رہنمائی فرمائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم میں کوئی پریشانی نہ ہو تب بھی دعائیں مانگا کرو۔ دعائیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے۔ بندے کو ہر حال میں، خوشحالی کے دنوں میں بھی اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے جب مصیبت ٹوٹ پڑے پھر بندے کو اللہ یاد آ جائے، پھر نمازیں یاد آ جائیں، روزے یاد آ جائیں، صدقہ خیرات یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ کب؟ جب بیماری نے گھیر لیا، پریشانی نے گھیر لیا، کسی مصیبت نے گھیر لیا۔ جب بندہ خوشحال ہوتا ہے اللہ یاد نہیں آتا،
نہ نماز کا احساس ہے، نہ روزے کا ہے، نہ عبادت کا، دنیا داری میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خوشحالی کے دنوں میں بھی دعائیں مانگا کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا جب پریشانی ہے کہ دعائیں مانگو ہوئے تو فوراً قبول ہو جائیں گی۔ بالکل صحیح۔ سوال ہے کسی عالم دین کا ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ کسی عالم دین کا ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر کسی کے ساتھ آپ کو عقیدت ہے، محبت ہے، تو اس کا ہاتھ یا اس کا ماتھا آپ اس کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، چہرے کا بھی، ہاتھوں کا بھی، حتیٰ کہ منہ کا بھی بوسہ۔ نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے بچوں سے کہ آپ ان کے منہ کا بھی بوسہ لیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے کا بوسہ لینا، ہاتھوں کو چومنا، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، یہ عمل صحیح ہے۔ سوال ہے پہلی جماعت اگر ختم ہو جائے تو دوسری جماعت کے ساتھ اور انفرادی نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ اس کے علاوہ دوسری جماعت کے لیے امام کسے بنایا جائے؟ دیکھیں جی، جو جماعت اولیٰ ہے اس کی شان بھی زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جماعت اولیٰ میں اپنے آپ کو شریک رکھیں۔ اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ کہیں بڑھ کر ہے۔ ہاں اگر اتفاق ہے کسی وجہ سے آپ کو دیر ہو گئی، آپ نے دیکھا آپ کی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے جو سست تھے، دیر سے آئے، اور وہ آپ جماعت کراتے ہیں، جماعت کرا سکتے ہیں، جماعت کا ثواب ہے، انفرادی نماز کا نہیں ہے، جماعت کا ہے۔ لیکن جو پہلی جماعت تھی اس کے مقابلے میں اس کا ثواب کم ہے، لیکن جماعت بھی ہے، ثابت بھی ہے، تکرار جماعت احادیث سے ثابت ہے، دوسری جماعت بھی کرا سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے کہ امام کس کو بنائیں، بھائی نماز پڑھانے والا بھی دیندار ہو، نماز پڑھنے والے بھی دیندار ہوں، بالکل شریعت کے مطابق اس کا لباس ہو، اس کی حجامت ہو، دونوں کی، امام کی بھی اور مقتدی کی۔ یہ نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ داڑھی والا ہو اور جو مقتدی ہیں وہ داڑھی منڈے ہوں، یہ نہیں ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو سب کے لیے، لباس کا، حجامت کا، اعمال کا سنت کے مطابق ہونا، یہ سب کے لیے لازم ہے، چاہے وہ امام ہے یا مقتدی۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کو امام بنایا جائے۔ عمل سب کا ہونا چاہیے، یہ مت سمجھے کہ آپ آزاد ہیں، بس آپ کا امام جو ہے اس کے لیے شریعت ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، شریعت کا ایک یہ نقطہ سب کے لیے۔ ہاں البتہ امام چاہے پہلی جماعت ہو یا دوسری جماعت ہو، کس کو بنایا جائے؟ اس کو بنایا جائے جس کے پاس علم زیادہ ہو۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم زیادہ ہو اس کو آپ امام بنائیں۔ سوال ہے میں ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ اگر صدقہ کسی یتیم کو دیا جائے تو اس میں اجر ہے، جبکہ یہی صدقہ کسی قریبی رشتہ دار کو دیا جائے تو اجر میں دگنا اضافہ ہوتا ہے۔ براہ کرم اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، صدقہ خیرات جو ہے یہ ان کو دیا جائے جو مستحق ہے، یتیم کی قید کہیں نہیں۔ قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ کا، صدقات کا ذکر ہے وہاں یتیم کا ذکر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یتیم مالدار ہو، اربپتی ہو، ایسا یتیم نہیں ہے۔ یتیم کی قید نہیں ہے، بیوہ کی قید نہیں ہے، ہو سکتا ہے مالدار ہو بیوہ۔ بات یہ ہے کہ مستحق ہو، وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، بیمار ہے، مالی پوزیشن کمزور ہے، اس کو زکوٰۃ صدقات دیے جائیں۔ اگر اسی طرح کا مستحق آدمی خاندان میں ہے تو اس کو دینے سے ڈبل ثواب ہے، صدقہ خیرات کا بھی اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی تھی، اس کا نام زینب تھا، وہ بیوی تھی کس کی؟ عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا کہ میں مالدار ہوں، میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور میرا جو خامد ہے وہ غریب ہے عبداللہ بن مسعود، میں اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر خامد زکوٰۃ نکالے گا وہ بیوی کو نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس کی مسئولیت ہے،
بیوی کے مسائل حل کرنا، لباس سے لے کر مکمل علاج، معالجہ، اخراجات، یہ تو اس کی مصولیت ہے، لیکن بیوی کی مصولیت نہیں ہے کہ وہ خامد کو کھلائے پلائے، اس کا لحاظ رکھے، اس کی خدمت کرے گی، خدمت کرے گی۔ اگر بیوی مالدار ہے تب بھی وہ کہہ سکتی ہے، حالانکہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، وہ خامد سے کہہ سکتی ہے خرچہ ختم ہو چکا، خرچہ دیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تیرے پاس جو ہے وہ نہیں۔ یہ دیکھیں اسلام نے حق دیے۔ یہاں یہ بھی غور کریں، ہماری بات بہنیں نا ان کو اسلام سے بڑے گلے شکوے رہتے ہیں، غور کریں۔ اس عورت نے کہا کہ میں اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جی ہاں، اگر تو اپنے خامد کو زکوٰۃ دے گی، زکوٰۃ کا بھی ثواب ہوگا، صلہ رحمی کا بھی ہوگا، صلہ رحمی بھی ہے۔ اگرچہ وہ زکوٰۃ لے کر وہ چاہے اسی بیوی کی بھی خرچ کر سکتا ہے، اس کی مصولیت ہے نا، نہیں اس کی مصولیت ہے، لہذا خاندان میں اگر کوئی مستحق لوگ ہیں اس کو آپ دیں گے تو زکوٰۃ کا بھی، صدقہ خیرات کا بھی ثواب ہوگا اور صلہ رحمی کا بھی ہوگا۔